جو کے پی اے میں ہمارے افسران سینئر موسٹ لیول سے لے کے جونیئر موسٹ کانسٹیبل یاسر ہو یا ڈی آئی جی مقدس ناصر آفتاب یا طارق دھاریجو ہو، سب ان بٹوین سب نے جس ولولے اور ہمت کے ساتھ وہاں پہ پہنچے اور اوپر جا کے انہوں نے کام کیا، تو ان سب کو نہ صرف ہم ریکگنائز کریں گے، ایک بڑا فنکشن انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے، اس میں آپ بھی آباد والے بھی شامل ہوں گے اور ہم ان کو ریکگنائز کریں گے، اور یہ عنقریب ہم نے رکھنا ہے۔ آجی صاحب کی مصروفیات اس طرح ہیں، کچھ میری مصروفیات، تو انشاءاللہ ہم کسی مناسب ٹائم پہ یہ رکھیں گے۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آباد کی پوری ٹیم کا، محسن شیخانی بھائی، تائی بھائی اور سب کا، کہ انہوں نے ہمیں بلایا مہمانوں کی حیثیت سے، اور ایک تھریڈ بیئر گفتگو کی ہر مسائل پہ، دل کے مسائل کھول کے، اور بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی پولیس آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کاروبار کریں، آپ بلڈنگز بنائیں، آپ ٹاؤن شپس بنائیں اور لوگوں کو روزگار دیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے، کیونکہ یہ قومی فریضہ ہے، آپ کا بھی تو ہمارا بھی، اور انشاءاللہ اس میں آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ تو ایک مرتبہ آپ سب کی، آئے ہوئے دوستوں کی، میڈیا کے دوستوں کی مہربانی، اور پاکستان زندہ باد، سندھ پولیس بائندہ باد۔ اللہ مدد کرتا ہے اور ہم نیک نیت سے کام کرتے ہیں، تو نامساعد حالات ہر ادارے کے ساتھ، ہر انڈیویجول کے ساتھ، سب سے زیادہ تو اس غریب ڈیلی ویجر کے ساتھ ہوں گے میرے خیال میں، جو کہ جس کو آج کل کاروبار اور روزگار دن میں نہیں مل رہا اور اپنے گھر شام کو ایسے واپس جائے۔ تو یہ ہم نے سب نے مل کے اس مسئلے کو دیکھنا ہے، اور اس میں ہم آپ کے ساتھ تعاون، آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کے لیے مور دین ولنگ ہیں۔ ایک چھوٹی سی اس میں گزارش جو لاسٹ ٹائم میں نے کی تھی، انڈیجنائزیشن، یہ جو اچانک ڈالر ہمارے پاس کم ہو گئے، تو میں لاسٹ ٹائم بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اتنے بڑے بلڈرز، اتنی بڑی پروجیکٹس، اتنی یہ ہے، تو اور آپ میں سے کچھ کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے اور سن کے کہ آپ ابھی تک ہم ٹائل باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں، ابھی تک ہم پلمبنگ کا سامان، ابھی تک ہم الیکٹریکل اپلائنسز اور الیکٹریکل گھروں میں جو آپ بنا رہے ہیں اتنے ہزاروں سو میں، ہم کیوں باہر سے لے رہے ہیں؟ انڈیجنائزیشن ہونی چاہیے، اس میں آپ جیسے بڑے بلڈر آباد کو مین کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو باہر ہم ڈالر کی صورت میں یہ چیزیں بھیجتے ہیں تو وہ ہم اپنے ملک میں بنائیں۔ اور اس میں آئی ایم شیور کہ بہت سے ہمارے دوست مجھے بڑے آتے ہیں میرے پاس، بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ان حالات کے باوجود، تو انشاءاللہ اکٹھے مل کے ہی ہم نے ان اکنامک جو اسٹریٹ ہے اور سچویشن ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ دو تین چیزیں جو بات کی، آصف سمسم بھائی نے یہ بات کی کوآرڈینیشن کی، تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں ہم اپنے طور پہ تیار ہیں، اور کوآرڈینیشن آپ اور بہتر کرنے کے لیے اگر وہ آپ کی ذہن میں ہے کوئی آئیڈیا تو آپ ضرور بتائیں، لیکن کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ سینئر موسٹ لیول پہ آپ کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر چیز پاسبل وہ تو خدا کی ذات میں ہے، لیکن جتنا ہو سکے آپ کی مدد کر سکیں جائز معاملات میں، انشاءاللہ ہم 100% آپ کے ساتھ۔ دوسری بات ہوئی ایس ایس پی زبیر نذیر صاحب کی، فوکل پرسن میں آج اس کو نامینیٹ کرتا ہوں، میں اس کا ڈائریکشن اور آرڈر بھی دے دوں گا، کیونکہ زیادہ تر مسائل ایسٹ میں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا اس پہ اپنے افسر پہ سب پہ ٹرسٹ ہوگا یقیناً، لیکن ان افسر کے ساتھ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہے، تو میں ان کو نامینیٹ کرتا ہوں کہ تاکہ جو مسئلے مسائل آپ کے ہوں وہ آپ یہ دیکھ لیں، اور اگر مسائل بڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کی لیول بڑھا دیں گے، کیونکہ مصروفیات اس طرح کی ہیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ٹائم نکالنا آج کل کی زندگی میں بڑا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو محسن بھائی نے بات کی، ماشاءاللہ شروع سے آباد کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس رہے ہیں، اور انہوں نے بات کی نارکوٹکس کی، بالکل صحیح بات ہے۔ کراچی میں ہمیں کرائم کے لحاظ سے، جو کہ اللہ کے فضل کافی دنوں سے انڈر کنٹرول ہے، لیکن کرائم کے لحاظ سے ایک مین جو مسئلہ ہے وہ نارکوٹکس کا استعمال ہے بڑھانا،
اور اس کے لیے خاص طور پہ جو سنتھیٹک ڈرگس ہیں یہ آئے ہیں، یہ تو آپ کا ڈی این اے اور آپ کا ذہنی جو پورا فریم ہے چینج کر دیتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، اور بہت سستے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ تو ہم نے نارکوٹکس کے خلاف بھی ڈرائیو بہت زیادہ کر لی ہے۔ اس وقت 2-3 کیمپینس ہماری صرف نارکوٹکس ایکسکلوسیو چل رہی ہیں، جس میں ہر ضلع کے جو ٹاپ 10 بڑے سپلائر، ہم چھوٹوں کو چھوڑ کے بڑے سپلائر کے پیچھے جاتے ہیں، اور تقریباً 90% ان میں سے اس وقت بند ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کاروبار اس طرح کا ہے کہ فیملی میں ایک بند ہو جاتا ہے تو دوسرا اور اس کی بیوی تک اٹھا لیتی ہے اس کام کو اور آگے کرتی ہے۔ ہمیں پرابلمس آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کے تعاون سے ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان نسل کو اس چیز سے بچانا ہے۔ اور پچھلے سال کے مقابلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو نارکوٹکس ریکوری ہے 26% زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے سپلائی اگر زیادہ ہے اور 26% زیادہ، لیکن انشاءاللہ ہم سورس تک جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم تقریباً زیرو پہ لے آئیں انشاءاللہ۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور اس میں لیکن کراچی پولیس کوگنیسنٹ ہے اس چیز کی کہ یہ مسئلہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویپنز کی بات کی محسن شیخانی بھائی نے کہ آج کل سختی ہم نے کر دی ہے۔ دیکھیے آپ کے لیے سختی نہیں ہے، صرف ایک آپ سے ذمہ داری کی ایک توقع ہے، کیونکہ ہم نے اپنی پولیس سے شروع کیا ہے۔ پولیس میں جس طریقے سے ہمارے گن مین اشارہ کرتے ہیں، میرے اپنے گن مین کہ اشارہ کرتے ہیں باہر سے کہ جیسے کہ پتہ نہیں کیا کون آ رہا ہے، کہ پریزیڈنٹ آ رہا ہے یا پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، اور اس میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور پروفیشنل ایک اٹائر اور پروفیشنل طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو ہم نے ان پہ بھی سختی کی ہے کہ آپ بھی عام حالات میں گن الرٹ بھلے رکھو، لیکن شہریوں کی طرف یا اس کی طرف خواہ پوائنٹ آؤٹ کر کے نہ رکھو، اور خواہ کے اشارے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرو۔ ہم باوردی والے پہ جب ہم سختی کر رہے ہیں تو جو پرائیویٹ ہیں ان پہ یہ سختی اور زیادہ بنتی ہے۔ ہم نے شروع میں سختی کی، لیکن جب کمپلینٹس آئیں، ایپسا کی بھی آئیں، دوسری بھی آئیں، آپ لوگوں کی طرح کچھ بلڈرز کی طرف سے کچھ زیادتی بھی ہوئی، اس کا ہم نے تدارک کرنے کی کوشش کی۔ اور بالکل آپ گن مین اندر رکھیں، اس کو ویپن کہیں کہ خواہ کا ڈسپلے نہ کرے، کیونکہ اس میں شہر میں ہیجان اور عجیب کیفیت بنتی ہے۔ فیملیز ہیں ہماری بھی، بچے بھی گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور باہر سے جو باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کراچی میں کیا ہے، جبکہ کراچی اللہ کے فضل سے جو نمبیو ہے، جو کہ پورٹل ہے 378 دنیا کے ٹاپ سب سے بڑے شہروں کا، اس میں 2012-13 میں جب ہمارے حالات خراب تھے، جب ہم ورسٹ 6 نمبر پہ دنیا کے شہر تھے کہ لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے، کرائم کے لحاظ سے ورسٹ ٹو لیو، اور ابھی ہم 126ویں نمبر پہ، 100 کا ہم نے یہ ترقی کی ہے، 100 یعنی کہ اسٹیپس ہم اوپر آئے ہیں، اور اس وقت ہماری بہتر، ایون پچھلے سال میرے خیال میں 121 تھی اور ابھی 126 ہے، ہم امپروو کر رہے ہیں۔ تو اس امیج کو ہم نے، جو فارنر ہے، آپ کے پاس انویسٹر آئے گا جو کہ بدقسمتی سے آج کل اتنے کم نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو امیج ہم کیا دینا چاہتے ہیں؟ اگر اس طرح کی گن ٹاٹنگ گن مین ہے تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ گن مین کو کہیں کہ میری سیکیورٹی کے لیے آپ ضرور ہو، اندر بیٹھے رہو، گن بھلے اندر پاؤں میں رکھ لو، اس طرح رکھ لو، لیکن خواہ کو اس کو ہوا میں لہرانا، برانڈشنگ نہیں کرنا۔ اور یہ ہم ایون جو شکایت تھی بلوچستان سے آئے ہوئے لیویز کی اور دوسرے اس طرح کے اداروں کی، ہم نے ان پہ بھی سختی کی ہے، ان کو بٹھا دیا۔ پہلے 3 دن ہم نے کوشش کی کہ ان کو بٹھا کے سمجھائیں کہ یہ نہ کریں، اور 3 دن کے بعد ظاہر ہے پھر ایکشن کچھ نہ کچھ تو بنتا ہے، ہم نے کیا، اور یہ ایکشن گاہے بگاہے ہم کریں گے۔ دس از فار دا سیک آف اچھا امپریشن کراچی کے شہریوں کو، فیملیز کو جائے کہ یہ آپ کی محافظ کے لیے ہیں، آپ کو کوئی ہراسمنٹ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ امپریشن ہے، اور باقی آپ بالکل گن مین لیں، ان کو صحیح جو ایس او پی ہے اس کے مطابق کہیں کہ کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ۔ اور گن مین پروٹوکول کے لیے تو رکھنے بھی نہیں چاہیے، 2-2 3-3 گاڑیاں کچھ نے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ میرے خیال میں اس سے ہم مجموعی طور پہ بحث سوسائٹی ہم کو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ جی یہ تو
اور پولیس اپنی موجودگی میں وہاں لوگوں سے قبضہ کرواتی ہے. اسٹے ہونے کے باوجود یہ کام ہوا اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے 1 پہ بھی فون کیا, ہم نے تھانے میں بھی اطلاع کی, انہوں نے ہماری نہیں سنی. انہوں نے ہمیں ایک ہی بات کی. یہ کہاں کا واقعہ ہے اور کب کا ہے؟ سائڈ سپر ہائی وے پہ ایسٹ کا ہے سر, ایسٹ کا ہے جی. اور اسٹے ہمارے پاس موجود ہے. اچھا میں جی بالکل میں سمجھ گیا. تو میں یہ ہے کہ جب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کی آواز آ رہی ہے, آ رہی آپ کی آواز. جب ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب سسٹم, جب ہم تھانے گئے تو انہوں نے کہا یار ہم مجبور ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اوپر سسٹم سے مطلب یہ کام ہوا ہے. آپ مطلب سسٹم والوں سے بات کرو. اچھا میں اس میں ایک کر لوں. یہ ہے, میری ایک گزارش ہے. دیکھیں ٹریکا ہے, جرم عوام اور پولیس, اس ٹائم جو جھکاؤ ہے وہ پولیس کا ان مجرموں کے ساتھ ہے, عوام کے ساتھ نہیں ہے. جب بھی اس کراچی کے اوپر کبھی بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوئے, جب پولیس نے عوام کا ساتھ دیا ہے تو جرم پہ قابو پایا گیا ہے. جب پولیس جرم والوں کا ساتھ دیتی ہے اچھا اس میں یہ میرے خیال میں اگر مختصر بات کریں بالکل کریں گے. آپ کی بات صحیح ہے. میں نہیں کہتا, پولیس بھی ریفلیکشن ہے سوسائٹی کا. یہ ایسے نہیں ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, جائز ہوگی. سوسائٹی میں جو مسئلے مسائل ہمارے پاس ہیں, جس طرح ہمارے پاس زمینوں کے آخر میں کاغذات پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب فکٹیشس ہیں, تو اس طرح پولیس میں بھی ضرور ہوگی کالی بھیڑیں. ان کو ہم انشاءاللہ آپ کے تعاون سے نکالیں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن اس میں میری ایک چھوٹی سی کوئری ہے کہ آپ جب اسٹے تھا تو سیدھا بات تھی, ریکورڈز آپ کے پاس تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ, آپ گئے تھے؟ جی بالکل گئے. اس میں پولیس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا پہلے 50 لگی ہے, ایک آدمی اور لگ جائے. نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات نہیں. وہاں پہ پولیس نے بھی اور بورڈ آف ریونیو میرا 6.5 کروڑ روپے کا سامان اٹھایا گیا ہے اور پولیس کی موجودگی میں اٹھایا ہے. پولیس نے ساتھ کھڑے ہو کے ٹرک پر اس میں ڈی آئی صاحب ایسٹ مقدس اس کو آپ ویریفائی کر لیں. کیوں ایک منٹ, ٹھیک ہے رانا صاحب ٹھیک ہے. بولنے دیں ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے, اچھا ایک ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں ہم 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے کے بھتے دیتے ہوئے آئے یہاں پہ. ہم نے کبھی کراچی چھوڑنے کی بات نہیں کی. آج ہماری ٹوٹل کمائی کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے ظلم اتارا ہے, ہماری ہر چیز یہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں ہے. ہم یہاں سے برباد ہو رہے ہیں یار. انہوں نے برباد کر دیا ہے. یہ سارا سسٹم کے ساتھ جو اگر ڈی آئی اگر اپنے زمین کے مطابق استعفا دے سکتا ہے تو ہماری یہ پولیس کیوں نہیں دے سکتی؟ ہماری عوام کا ساتھ کیوں نہیں دیتی ہے؟ ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ہمارا آپ کا ممبر ہے, سسٹم کے ملازم نہ تو ہو. پھر ایسے تو نہ لے آئے نا ممبر. یار ہمارا ہمیں برباد کر دیا ہے. اچھا میں ڈی آئی جی اس کو کہتا ہوں کہ اس کی انکوائری کریں. اور دوسری بات یہ کہ بالکل آپ کے جذبات کا ہمیں احترام ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوڈ کا ریکورس ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں افسروں کے نام لیں جنہوں نے یہ کیا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم ان کو گرفتار کریں گے اور اس میں جو بھی قانونی سزا ہے وہ ان کو دلوائیں گے. تو اس میں تو سیدھا آپ کے پاس ریکورس موجود ہے کیونکہ وہ کورٹ کا میٹر ہے. تو آپ بالکل جائیں اور وی آر وتھ یو. تھینک یو سر. ہم مومنٹس کا سیشن ہوگا, ہم میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کور بھی کر لیں اور اس کے بعد ریفریشمنٹ کا سیشن ہوگا. تو جو یہاں پر مومنٹوز پریزنٹ کریں گے